میں نے بدلہ کب مانگا ہے؟ وہ نرمی سے اس کا گال تھپ تھپا کر باہر نکل گئی۔ دن پسبردگی سے گزرنے لگے۔ وہ سارا دن کمرے میں پڑی رہتی یا فرشتے کے زبردستی مجبور کرنے پر باہر لان میں آتی اور وہاں بھی گمسم ہی رہتی۔ فرشتے ہی کوئی نہ کوئی بات کر کے ذہن بٹا رہی ہوتی، اور یہ باتیں عموماً فرشتے اس سے نہیں کرتی تھی، بلکہ اس کی ویل چیئر دھکیلتے ہوئے کبھی کیاری میں گوڈی کرتے مالی سے مخاطب ہوتی تو کبھی برآمدے کا فرش دھوتی ملازمہ سے۔ فرشتے اب اتنا نہیں بولتی تھی جتنا پہلے بولتی تھی۔ اس کا انداز پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا، اور یہ وقت کا اثر تھا، وہ اثر جو نہ چاہتے ہوئے بھی وقت ہر انسان پہ چھوڑے ہی جاتا ہے۔ فرشتے نے گھر کو اچھے سے سنبھالا ہوا تھا، گو کہ ہر کام کے لیے جس وقتی ملازمائیں رکھی ہوئی تھی، مگر تمام انتظامات اسی کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے باوجود وہ نہ کسی پہ حکم چلاتی تھی، نہ اس گھر کی پرائیویسی میں دخل دیتی تھی۔ محمل ملازموں سے بات کرنے کے علاوہ زیادہ کلام بھی نہیں کرتی تھی، وہ بھی شدید ضرورتاً، اور تیمور تو ویسے بھی ہر شہر سے چڑا ہوا لڑکا تھا، سو وہ اسے مخاطب نہیں کرتی تھی۔ کبھی جو کر لیتی تو تیمور اس بدتمیزی سے پیش آتا کہ الامان۔ محمل نے نوٹ کیا تھا کہ تھوڑی بدتمیزی کر کے تیمور چیخنے چلانے پر آ جاتا تھا، اور اگر مزید کچھ کہا جائے تو چیزیں اٹھا کر توڑ پھوڑ کرنے سے بھی گریز نہ کرتا تھا۔ فرشتے بہت محتاط طریقے سے اس گھر میں رہ رہی تھی، جیسے اس کے ذہن میں تھا کہ اسے جلد ہی یہاں سے چلے جانا ہے۔ ملازمہ بلقیس نے اسے بتایا تھا کہ فرشتے اپنے پیسوں سے ماہانہ راشن کی چیزیں لے آتی ہے، خصوصاً چکن اور گوشت وہ ہمیشہ خود ہی خریدتی ہے۔ جب ہمایوں کو پتہ چلا اور اس نے فرشتے کو روکنا چاہا تو فرشتے نے صاف کہہ دیا کہ اگر اس نے اسے روکا تو وہ واپس اسکاٹ لینڈ چلی جائے گی۔ نتیجتاً ہمایوں خاموش ہو گیا۔ صاف ظاہر تھا وہ ان پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اور شاید اس کے ذہن میں ہو کہ کہیں کوئی اسے مفت خورا نہ سمجھے۔ اپنی عزت نفس اور وقار کو اس نے ہمیشہ قائم رکھا تھا۔ محمل خود کو اس کا زیر بار سمجھنے لگی۔ ہمایوں سے اس کی ملاقات نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ کبھی دوپہر میں گھر آتا تو کبھی رات کو۔ کھانا وہ اپنے کمرے میں ہی کھاتا اور پھر وہیں رہتا، اکثر بہت رات گئے گھر واپس آتا۔ وہ انتظار میں ویل چیئر پر لاؤنج میں ہی بیٹھی ہوتی۔ وہ آتا، سرسری سا حال پوچھتا اور اوپر سیڑھیاں چڑھ جاتا۔ وہ اس کی پشت کو نم آنکھوں سے دیکھتی رہ جاتی۔ تیمور دوپہر میں اسکول سے آتا تھا۔ وہ کھانا ڈائننگ ٹیبل پر اکیلے کھاتا۔ اگر محمل کو ادھر بیٹھے دیکھتا تو فوراً واپس چلا جاتا۔ نتیجتاً بلقیس اسے اس کے کمرے میں کھانا دے آتی۔ وہ جنک فوڈ کھاتا تھا۔ برگر، پنیر کے ڈبوں سے فریزر اور فرینچ فرائز کے لیے آلوؤں سے سبزی والی ٹوکری بھری رہتی۔ کھانے پینے کا وہ بہت شوقین تھا۔ اسکول سے لائے چپس کے پیکٹس اور چاکلیٹس عموماً کھاتا نظر آتا۔ شام کو ٹی وی لاؤنج میں کارٹون لگائے بیٹھا رہتا۔ اگر محمل کو آتا دیکھتا تو اٹھ کر چلا جاتا۔ وہ جان ہی نہ پا رہی تھی کہ وہ اتنا ناراض کس بات پہ ہے، آخر اس نے کیا ہی کیا ہے۔ اس کے گھر کے تینوں مکین اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے، اور اب وہ چوتھی اجنبی ان کی اجنبیت بٹانے آ گئی تھی۔ فرشتے شام میں مدرسے جاتی، وہ غالباً اب شام میں کلاسز لے رہی تھی۔ محمل نے ایک بار پوچھا تو وہ اداسی سے مسکرا دی تھی۔ صبح کی کلاسز لینا اسپتال کی وجہ سے ممکن نہ تھا۔ مختصراً بتا کر وہ حجاب صحیح کرتی باہر نکل گئی تھی۔ وہ محمل کا بہت خیال رکھتی تھی، اس کی دوا، مساج، مفلوج اعضاء کی ایکسرسائز، فیزیو تھراپسٹ کے ساتھ اس پہ محنت کرنا، پھر غذا کا خیال۔ وہ انتھک لگی رہتی، بلا کسی اجر کی تمنا کیے یا احسان جتائے۔ اس شام بھی فرشتے مدرسے گئی ہوئی تھی جب سیاہ بادل آسمان پر چھانے لگے۔ ہمایوں تو کبھی بھی شام میں گھر نہیں ہوتا تھا۔ تیمور جانے کہاں تھا؟ وہ اپنے کمرے سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دن میں رات کا سما بن گیا۔ بادل زور سے گرجنے لگے، موٹی موٹی بوندیں ٹپ ٹپ گرنے لگی۔ بجلی کڑکتی تو ایک لمحے کو خوفناک سی روشنی بکھر جاتی۔ اسے بارش سے پہلے کبھی ڈر نہیں لگا تھا، مگر آج لگ رہا تھا۔ ہمایوں نہیں تھا، فرشتے بھی نہیں تھی۔ اسے لگا وہ اکیلی ہے، تنہا ہے۔ بجلی بار بار کڑک رہی تھی، ساتھ ہی اس کی دھڑکن بھی تیز ہو رہی تھی۔ بے اختیار اسے پسینہ آنے لگا۔ کیا کرے، کسے بلائے؟ وہ تیزی سے دونوں ہاتھوں سے ویل چیئر چلاتی لاؤنج میں آئی۔ فون ایک طرف تپائی پہ دھرا تھا، اس کے ساتھ ہی ایک چٹ بھی تھی جس پر ہمایوں اور فرشتے کا نمبر لکھا تھا۔ وہ غالباً تیمور کے لیے لکھے گئے تھے۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھایا اور فرشتے کا نمبر ڈائل کیا، پھر ریسیور کان کے ساتھ لگایا۔
घंटी जा रही थी मगर वो उठा ना रही थी। गालिबन क्लास में थी। उसने मायूसी से फ़ोन रख दिया। उसकी निगाह दोबारा चिट पर पड़ी। कुछ सोचकर उसने धड़कते दिल के साथ रिसीवर दोबारा उठाया। नंबर डायल करते हुए उसकी उंगलियां लरस रही थी। तीसरी घंटी पर हुमायूं ने हेलो कहा था। हेलो हुमायूं, वो बमुश्किल बोल पाई थी। कौन? मैं महमल। दूसरी जानिब एक लम्हे को सन्नाटा छा गया। हाँ बोलो, मसरूफ सर्द महर सी आवाज उभरी। आप किधर हैं? प्रॉब्लम क्या है? कदरे बेजारी। वो बाहर तूफान आ रहा है, मुझे डर लग रहा है, प्लीज आप घर आ जाएं। उसका गला रिंध गया, आंखें डुबडुबा गईं। ओहो, मैं मीटिंग में बैठा हूँ, अभी कहाँ से आ जाऊं? मुझे नहीं पता, प्लीज आ जाएं जैसे भी हो। बाहर तूफान का शोर बढ़ रहा था, साथ ही उसके आंसुओं में शिद्दत भी आ गई थी। मैं नहीं आ सकता, फरिश्ते या किसी मुलाजमा को बुला लो। वो झुलाया था। फरिश्ते घर पर नहीं हैं, आप आ जाएं हुमायूं प्लीज। क्या बकवास है? अगर तुम्हें लगता है कि तुम माजूरी का ड्रामा रचाकर मेरी हमदर्दी हासिल कर सकती हो तो इस ख्याल को दिल से निकाल दो और मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। खुदा के लिए अब मेरा पीछा छोड़ दो। और ठक से फोन बंद हो गया। वो सकते के आलम में रिसीवर हाथ में लिए सुन सी बैठी रह गई। कितने लम्हे गुजरे, कितने बादल गरजे, कितनी बिजली चमकी, कितने कतरे बरसे। वो हर शय से गाफिल बिना पलक झपके शल सी बैठी थी। लब अधखुले, आंखें फटी फटी और हाथ में पकड़ा रिसीवर कान से लगाए। वो कोई मुजस्मा था जो टेलीफोन स्टैंड के साथ उस व्हीलचेयर पर बेहिस्सो हरकत पड़ा था। फिर कितनी ही देर बाद रिसीवर उसके हाथ से फिसला और नीचे लुढ़क गया। उसके ज़मीन से टकराने की आवाज़ पे बेख्तियार उसने पलकें झपकी और आन की आन उसकी आंखें आंसुओं से लबरेज हो गई। उसकी हिचकी बन गई थी और पूरा वजूद लरस रहा था। वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रही थी। हुमायूं ने उसे वो सब कहा था, इतने गुस्से और बेजारी से, जैसे वो उससे उकता चुका था। हाँ, वो मर्द था, वजीह शानदार सा मर्द। कब तक एक कोमे में बेहोश पड़ी नीम मुर्दा बीवी की पट्टी से लगा रहता। उसको अब महमल की जरूरत ना थी। शायद वो उससे शादी करने पर पछता रहा था, अपनी वक्ती जज्बातियत पे पछता रहा था। दफातन आहट पर उसने आंखें खोली। तैमूर सामने सोफे के उस तरफ खड़ा उसे देख रहा था। चुपती खामोश निगाहें जिनमें अजीब सा तनफ्फुर था। तैमूर, उसकी जख्मी मामता बिलबिलाई। इधर मेरे पास आओ बेटा। उसने दोनों हाथ फैलाए, शायद वो उसके गले से लग जाए, शायद कि हुमायूं के रवैये की तपश कुछ कम पड़ जाए। आई हेट यू, वो तड़क कर बोला और उसे देखते हुए 2 कदम पीछे हटा। हुमायूं के अल्फाज क्या कम थे जो ऊपर से इस 7 साला लड़के का अंदाज उसकी रूह तक छलनी हो गई। मैंने क्या किया है तैमूर? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ? क्यों नाराज हो मुझसे? आपने मुझे उस वक्त छोड़ा जब मुझे आपकी ज़रूरत थी। वो ज़ोर से चीखा था, आई हेट यू फॉर एवरीथिंग, और मुड़कर भागता हुआ अपने कमरे में चला गया। लम्हे भर बाद उसने तैमूर के कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद होते सुना। क्या तुम्हें छोड़ने में मेरा अपना इख्तियार था तैमूर? तुम इतनी सी बात पे मुझसे नाराज़ नहीं हो सकते। शायद तुम्हारे बाप ने तुम्हें मुझसे बदसन किया है। वो दुखी दिल से सोचती वापस कमरे तक आई थी। उसके रिपल बेड की साइड टेबल पे स्याह कवर वाला कुरान रखा था। उसने आहिस्ता आहिस्ता से उठाया और दोनों हाथों में थामे अपने सामने किया। स्याह कवर पर मध्यम सा मिटा मिटा सा मीम लिखा था। जाने उसने क्यों और कब उधर लिखा था, वो कोशिश के बावजूद याद ना कर पाई। फिर सर झटक कर उसे वहां से खोला जहां से फजर के वक्त तिलावत छोड़ी थी। उसने वो आयत देखी जहां एक बुक मार्क लगा था। फिर ताउज़ तस्मिया पढ़ा और अगली आयत से पढ़ना शुरू किया। हम जानते हैं कि तुम्हें उनकी बात गमगीन करती है। उसने बेयकीनी से उस आयत को देखा। हम जानते हैं कि तुम्हें उनकी बात गमगीन करती है, बस बेशक वो तुम्हें नहीं झुटलाते, बल्कि वो जालिम तो अल्लाह की निशानियों का इनकार करते हैं। उसने फिर से पढ़ा और फिर से दम बखुद सी होकर एक एक हरुफ को उंगली से छूने लगी। क्या वो वाकई उधर लिखा था? ओह अल्लाह ताला! उसके आंसू फिर से गिरने लगे थे। आपको हमेशा से पता चल जाता है। मैं कभी भी आपसे कुछ नहीं छुपा सकती।
وہ پوری طرح رو دی تھی۔ اب کی بار یہ دکھ کے آنسو نہ تھے بلکہ خوشی کے تھے، سکون کے تھے، رضا کے تھے۔ اگر آپ مجھ سے یوں ہی بات کرتے رہیں تو آپ مجھے جس حال میں بھی رکھیں میں راضی، میں راضی، میں راضی۔ اس نے چہرہ اٹھایا اور ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ اب اسے رونا نہیں تھا، اب اسے صبر کرنا تھا۔ طائف کے پتھر دراصل اب لگنے شروع ہوئے تھے۔ صبر اور شکر، اس نے ان دو سہاروں کو بلاخر تھام ہی لیا تھا۔ شام بہت سہانی سی اتری تھی۔ کالونی کی صاف سڑک کے طرف سبز درختوں کے تازہ پتوں کی مہک ٹھنڈی ہوا سے بکھر گئی تھی۔ بلکیس اس کی ویل چیئر دھکیلتی سڑک کے کنارے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی ادھر ادھر کی باتیں بھی کر رہی تھی، مگر محمل کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ گمسم سی دور افق کو دیکھ رہی تھی جہاں پرندوں کے غول اڑ رہے تھے۔ اس روز کے طوفان کے بعد موسم بہت ٹھنڈا ہو گیا تھا اور اس ٹھنڈی ہوا میں باہر نکلنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بلکیس اس کی ویل چیئر دھکیلتی دور پارک تک لے آئی تھی۔ اس سے آگے ان کے سیکٹر کا مرکز تھا۔ وہاں بوتیکس، شاپس اور ریسٹورنٹ کی چہل پہل ہوتی تھی اور ایسی جگہوں پہ جاتے ہوئے اس کا دل گھبراتا تھا، سو اس نے بلکیس کو آگے جانے سے منع کر دیا تھا۔ بس یہی پارک تک ٹھیک ہے، اسی میں چلتے ہیں۔ بلکیس سر ہلا کر ویل چیئر اندر لے جانے لگی۔ جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا محمل بی بی، تو صاحب بہت روئے تھے۔ میں نے خود انہیں روتے دیکھا تھا، بہت دھچکا لگا تھا ان کو۔ کون؟ ہمایوں؟ وہ چونکی تھی۔ ہاں جی، انہوں نے چھٹی لے لی تھی، کئی ماہ تو وہ ہسپتال میں آپ کے ساتھ رہے تھے۔ تیمور بابا کو تو بھلا ہی دیا تھا۔ میں نے بڑا کیا ہے جی تیمور بابا کو، بڑا پیارا بچہ تھا ہمارا بابا۔ جب 4 سال کا تھا تو آپ کے لیے پھول لے کے جاتا تھا اور وہاں ہسپتال میں آپ کے سرہانے بیٹھ کر گھنٹوں بولا کرتا تھا۔ پھر اب کیا ہوا ہے اسے بلکیس؟ اس نے دکھ سے پوچھا تھا۔ بلکیس آہستہ آہستہ پارک کی پتھریلی روش پر ویل چیئر چلا رہی تھی۔ دور گھاس پر بچے کھیل رہے تھے۔ ایک طرف ایک بچہ ماں کی انگلی پکڑے رو رہا تھا۔ اسے ہر بچے میں اپنا تیمور نظر آ رہا تھا۔ تیمور بابا ایسا نہیں تھا بی بی، وہ تو بہت پیار کرنے والا بچہ تھا، مگر پھر اب 2-1 سالوں میں بہت چڑچڑا ہو گیا ہے۔ صاحب بھی تو اسے توجہ نہیں دیتے۔ پہلے تو چھوٹا تھا پر اب بہت سمجھدار ہو گیا ہے، ساری باتیں سمجھتا ہے، اسی لیے سب سے ناراض رہتا ہے۔ اور تمہارے صاحب، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ پتہ نہیں بی بی، وہ شروع میں آپ کا بہت خیال رکھتے تھے، پھر آپ کے حادثے کے چھٹے برس ان کی پوسٹنگ کراچی ہو گئی تھی۔ وہ 1.25 سال ادھر رہے، وہاں سے واپس آئے تو بہت بدل گئے تھے جی۔ اب تو 1.5 سال ہو گیا ہے جی ان کو واپس آئے ہوئے، مگر اب تو آپ کا یا تیمور بابا کا حال تک نہیں پوچھتے۔ کراچی میں ایسا کیا ہوا جو بدل گئے؟ وہ کھوئی کھوئی سی بولی تھی۔ معلوم نہیں بی بی، مگر وہ لمحے بھر کو ہچکچائی۔ ان کے کراچی جانے کے کوئی 2 ہفتہ پہلے مجھے یاد ہے، ادھر آپ کے گھر آپ کے کوئی رشتہ دار آئے تھے، ان سے بہت لڑائی ہوئی تھی جی صاحب کی۔ کون آیا تھا؟ اس نے وحشت زدہ سی ہو کر گردن گھمائی۔ بلکیس کے چہرے پر تذبذب کے اثار تھے۔ اصل میں بی بی، آپ کے رشتہ دار کبھی آئے ہی نہیں، تو وہ جو بس ایک ہی دفعہ آئے تھے مجھے یاد رہ گیا، آپ کے تایا کے بیٹے تھے۔ کون؟ فواد؟ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ نام وام تو نہیں معلوم، مگر صاحب نے ان سے بہت لڑائی کی تھی، دونوں بہت دیر تک اونچا اونچا لڑتے رہے تھے۔ مگر کیا ہوا تھا؟ جھگڑا کیوں ہوا ان کا؟ وہ مضطرب اور بے چین سی ہو گئی تھی۔ میں کچن میں تھی بی بی، کچھ سمجھ میں تو نہیں آیا کہ وہ کیوں لڑ رہے تھے، مگر شاید کوئی کچہری وغیرہ کا معاملہ تھا اور دونوں آپ کا نام بار بار لیتے تھے۔ پھر صاحب نے فرشتے بی بی کو بھی ادھر بلوا لیا، وہ پتہ نہیں کچھ بولی یا نہیں، ان کی آواز نہیں آئی مجھے۔ پھر وہ آپ کے تایازاد چلے گئے اور صاحب دیر تک فرشتے بی بی پر چلاتے رہے۔ میں کھانے کا پوچھنے گئی تو دیکھا فرشتے بی بی رو رہی تھی اور اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ جا رہی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کدھر، تو بولی پتہ نہیں، اور روتی جا رہی تھی۔ پھر اگلے دن رشید نے بتایا کہ صاحب اپنا ٹرانسفر کراچی کروا رہے ہیں۔ پھر صاحب چلے گئے اور فرشتے بی بی رک گئیں۔ وہ دم سادے ساری تفصیلات سن رہی تھی۔ اس کے پیچھے کیا کیا ہوتا رہا اسے خبر ہی نہ ہو سکی۔ کیا فواد نے ہمایوں کو اس کے خلاف بہکایا تھا؟ اور فرشتے کو اس نے ایسی کیا بات کہی کہ وہ روئی؟
وہ تو بہت مضبوط لڑکی تھی، یوں کبھی نہیں روتی تھی۔ اس نے تو اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھے تھے۔ اوہ خدایا، اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ وہ کیا کرے، کس سے پوچھے؟ فرشتے تو کبھی نہ بتاتی، ہمایوں سے امید بھی نہ تھی، اور تیمور تو اس کا منہ دیکھنے کا روادار نہ تھا۔ پھر کیا کرے؟ صبر اور نماز کا سہارا۔ اس کے دل سے آواز اٹھی تھی۔ بلقیس کو کوئی جاننے والی مل گئی تھی۔ وہ اس سے باتیں بگھارنے ذرا فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ محمل نے قرآن اٹھا لیا۔ وہ قرآن لیے بغیر گھر سے نہیں نکلتی تھی۔ اسے آہستہ سے کھولا۔ کل جہاں سے تلاوت چھوڑی تھی ان آیت پہ نشان لگا تھا۔ وہ بہت غور سے دھیان سے آگے پڑھنے لگی۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 10۔ لمحے بھر کو اس کا دماغ چکرا کر رہ گیا، مگر فوراً خود کو سرزنش کی، یہ کوئی فال نکالنے کی کتاب تو نہیں ہے، اسی لیے اس نے مجھے ایسے سوال کرنے سے منع کیا ہے۔ میں بھی خواہ مخواہ۔ وہ سر جھٹک کر آہستہ سے آگے تلاوت کرنے لگی۔ اگلی آیات دوسری چیزوں کے متعلق تھی۔ اس کی سوچوں پہ بالکل خاموش، لب سے کسی اور طرف توجہ مبذول کرواتی۔ اس کے الجھے دماغ کو سکون آنے لگا۔ جو بھی ہوا کبھی نہ کبھی کھل ہی جائے گا، اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ زیر لب ترنم سے تلاوت کرنے لگی۔ رات کے 2 بج چکے تھے اور ہمایوں ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ وہ مضطرب سی لاؤنج میں بیٹھی تھی، بار بار دیوار پر آویزہ گھڑی کو دیکھتی اور پھر دروازے کو۔ گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھتی جا رہی تھی، مگر دروازہ ہنوز ساکت و جامد تھا۔ باہر بھی خاموشی تھی۔ اس کے دل میں وسوسے سے آنے لگے تھے، نہ جانے وہ ٹھیک بھی ہیں یا نہیں، کیا پتہ اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہو، کیا پتہ کسی مشکل میں پھنس گئی ہوں۔ اس نے بے اختیار اس کے لیے دعا کی تھی۔ دفتن گاڑی کا ہارن سنائی دیا اور پھر گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ مڑ کر دروازے کو پیاسی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ قدموں کی آواز اور پھر بھاری چرچراہٹ کے ساتھ دروازہ کھلا۔ کیپ اور سٹک ہاتھ میں لیے وہ تھکا تھکا سا یونیفارم میں چلا آ رہا تھا۔ اندر داخل ہو کر اس نے مڑ کر دروازہ بند کیا اور پھر چند قدم آگے آیا۔ دفعتاً اسے بیٹھا دیکھ کر ہمایوں کے قدم تھمے، چہرے پر حیرت بھری ناگواری ابھر آئی۔ تم ادھر کیوں بیٹھی ہو؟ السلام علیکم، آپ کا ویٹ کر رہی تھی، آپ نے بہت دیر لگا دی، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ میں دیر سے آؤں یا جلدی آؤں؟ خدا کے لیے میرے انتظار میں ادھر مت بیٹھا کرو۔ اس نے بہت تحمل سے اس کا بیزار لہجہ سنا، پھر دھیرے سے بولی، میں پریشان ہو گئی تھی کہ خیریت؟ مر نہیں گیا تھا میں، 100 کام ہوتے ہیں، اگر آئندہ مجھے تم یہاں بیٹھی ملی تو میں گھر نہیں آیا کروں گا، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو محمل، وہ چھڑک کر کہتا تیزی سے اوپر سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ اس نے بڑے صبر و ضبط سے آنسو پی لیے، یہاں تک کہ وہ اپنے دروازے کے پیچھے گم ہو گیا۔ تب اس نے گود میں دھرے ہاتھ اٹھائے اور اپنی ویل چیئر کو کمرے کی طرف موڑنے لگی۔ کبھی تو اسے احساس ہوگا کہ یہ وہی محمل ہے جو کبھی اس کی من چاہی بیوی تھی، اور جب وہ یہ محسوس کرے گا تو وہ لوٹ آئے گا۔ اسے یقین تھا، اور یہی یقین اس نے دل میں اٹھتے درد کو دلایا تھا۔ وہ تارکل کی سڑک پر آج پھر بلقیس کے ساتھ ویل چیئر پر جا رہی تھی۔ باہر کا موسم اس کی طبیعت پہ بہت اچھا اثر ڈالتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کی معذوری میں رتی بھر بھی فرق نہ آیا تھا۔ بلقیس ادھر ادھر کی باتیں کرتی اس کی ویل چیئر دھکیل رہی تھی۔ وہ آج بھی اسے نہیں سن رہی تھی، بس خاموش مگر پرسکون نگاہوں سے دور افق کو دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ ٹھہراؤ اس کی شخصیت کا حصہ بنتا جا رہا تھا۔ بلقیس، تمہیں میرے تایا کے گھر کا پتہ ہے؟ ایک دم ہی وہ کسی خیال کے تحت چونکی اور پھر پوچھ لیا۔ نہ بی بی، میں ادھر کبھی نہیں گئی۔ اچھا، مگر مجھے راستہ یاد ہے، تم مجھے ادھر لے چلو گی؟ پیدل؟ ہاں، زیادہ دور نہیں ہے، جتنا فاصلہ یہاں سے مرکز تک ہے اتنا ہی ہے، میں پیدل بھی آ جایا کرتی تھی۔ اسے بے اختیار وہ شام یاد آئی جب وسیم سے اپنے رشتے کی بات سن کر روتی ہوئی پیدل ہی مدرسے کے سامنے سڑک پر آ گئی تھی، اور اس نے ہمایوں سے کہا تھا کہ وہ بیچ راہ میں چھوڑ دینے والوں میں سے نہیں ہے۔ اور پھر چلیں، پھر ٹھیک ہے، آپ راستہ بتائیں۔ بلقیس کی آواز پر وہ یادوں کے ہجوم سے باہر نکلی اور راستہ بتانے لگی۔ چھوٹی سڑک سے ایک راستہ پل سے ہوتا ہوا ان کے سیکٹر میں جا اترتا تھا، جس سے وہ 20 منٹ میں ادھر پہنچ جاتی تھی۔
آج وہ 20 منٹ پوری صدی لگ رہے تھے۔ وہ اس راستے پہ جاتی ہی دور کہیں کھو گئی تھی۔ نہ جانے وہ سب کیسے ہوں گے، اتنے ہی عیش و آرام سے رہ رہے ہوں گے جتنے پہلے تھے۔ کیا ان میں سے کسی نے اس کو یاد کیا ہوگا؟ کبھی وہ اسپتال آئے ہوں گے کہ نہیں؟ اور نہ جانے فواد نے جا کر ہمایوں سے کیا کہا تھا جس پہ فرشتے روتی رہی۔ بہت یاد کرنے پر بھی ایسی کوئی بات ذہن میں نہیں آئی جو ہمایوں سے یوں کہہ سکتا تھا، یا شاید اس کی سوچنے کی صلاحیت اب سست ہوتی جا رہی تھی۔ یہ آپ کا گھر ہے جی؟ بڑا سہنا ہے، بلقیس کہہ رہی تھی، اور وہ چونک کر اونچے عالیشان محل نما گھر کو دیکھنے لگی۔ اس کا پینٹ، کھڑکیوں کے شیشے اور بیرونی گیٹ بدل گیا تھا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا۔ یہ وہ گھر تھا جہاں اس نے اپنی زندگی کے 21 سال گزارے تھے، اور اسی سے وہ ایک رات نکال دی گئی تھی۔ بظاہر رخصتی کی آڑ میں اسے اس گھر سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ بیل بجاؤ بلقیس۔ بلقیس آگے بڑھی اور گھنٹی بجائی۔ چند لمحوں بعد قدموں کی چاپ سنائی دی، جیسے کوئی دوڑتا ہوا گیٹ کھولنے آ رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن ٹھہر سی گئی۔ وہ اتنے سالوں بعد کسے دیکھنے جا رہی تھی؟ فواد حسن یا آغا جان؟ دروازہ آہستہ سے کھلا اور کسی نے سر باہر نکال کر دیکھا۔ جی، کس سے ملنا ہے؟ وہ حلیے اور لہجے سے ملازم لگتا تھا۔ بلقیس نے جواباً محمل کو دیکھا تو وہ ہمت مجتمع کر کے بولی، آغا کریم گھر پر ہیں؟ ملازم کے چہرے پر ہلکی سی الجھن ابھری۔ کون آغا کریم؟ آغا کریم جو اس گھر کے مالک ہیں، جن کا یہ گھر ہے، اور یہ ہاؤس نمبر 230 ہے نا؟ آہو جی، یہ 230 ہے، مگر یہ تو چودھری نذیر صاحب کی کوٹھی ہے۔ ادھر تو کوئی آغا کریم نہیں رہتے۔ بی بی، کہیں ہم غلط گھر پر تو نہیں آ گئے؟ بلقیس نے ہولے سے کہا تو اس نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، یہی گھر ہے۔ آغا کریم 7 سال پہلے ادھر ہی رہتے تھے۔ 7 سال تو بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے میڈم جی، جانے آپ وہ کدھر گئے؟ اچھا آپ ٹھہرو، میں بیگم صاحبہ سے پوچھ کر آتا ہوں۔ وہ انہیں وہیں چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی واپسی ایک نوجوان کے ساتھ ہوئی۔ جی فرمائیے۔ وہ 20-21 برس کا مہذب اور شائستہ سا نوجوان تھا۔ وہ ادھر آغا کریم اور ان کی فیملی رہتی تھی، وہ لوگ کدھر گئے؟ میم، ہم 2 سال سے ادھر رہ رہے ہیں۔ 2 سال پہلے ایک شیخ عامر سے ہم نے یہ گھر خریدا تھا۔ ہو سکتا ہے ان کو آغا کریم نے یہ بیچا ہو، مگر میں ان کے بارے میں قطعی لا علم ہوں۔ آغا جان نے یہ گھر بیچ دیا؟ مگر کیوں؟ وہ شاکڈ سی رہ گئی۔ معلوم نہیں میم، کیا میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ اس کا سر نفی میں دائیں سے بائیں ہلا۔ لڑکا معذرت کر کے واپس چلا گیا اور وہ پریشان سی بیٹھی رہ گئی۔ بی بی، ہم سایوں سے پوچھتے ہیں۔ اور اس کے منع کرنے سے قبل بلقیس ساتھ والے گھر کی گھنٹی بجا چکی تھی۔ اس گھر میں کون رہتا تھا؟ خاصا جانا پہچانا سا گھر تھا، مگر یاد نہیں آ رہا تھا۔ بمشکل 1 منٹ بعد ہی گیٹ کھل گیا۔ محمل نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ ادھر کھلے گیٹ کے اس پار بریگیڈیئر فرقان کھڑے تھے، شلوار قمیض میں ملبوس، چہرے پر نفاست سے تراشیدہ داڑھی اور بھرپور مسکراہٹ لیے وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کے اسے بہت کچھ یاد آنے لگا۔ السلام علیکم لٹل گرل، میں کافی دیر سے آپ کو ٹیرس سے دیکھ رہا تھا، آئیے اندر آ جائیں۔ انہوں نے گیٹ پورا کھول دیا اور ایک طرف کو ہٹ گئے۔ بلقیس اس کی ویل چیئر دھکیلتی اندر روش پہ لے آئی۔ ادھر آ جائیں۔ وہ لان میں گھاس پر رکھی لان چیئرز کو جوڑنے لگے، یوں کہ ویل چیئر کی جگہ بن جائے۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ اس کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھے اور بہت ہی شائستگی سے پوچھنے لگے۔ ان کا مخصوص لب و لہجہ اسی طرح بھاری تھا، البتہ سختی کی جگہ نرمی نے لے لی تھی۔ ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ وہ ذرا سا مسکرائی اور سر جھکا لیا، پھر کچھ سوچ کر اسی جھکے سر کے ساتھ کہنے لگی، میرا کچھ سال پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو میں جانتا ہوں، میں آپ کو دیکھنے اسپتال آتا تھا۔ اس نے ہولے سے سر اٹھایا، سنہری آنکھوں میں حیرت اتر آئی تھی۔ اچھا، اور پھر اسے یاد آ گیا، ہاں مجھے نرس نے بتایا تھا۔ تو وہ آپ تھے؟ جی ہاں۔ وہ دھیمے سے مسکرائے۔ آپ کی امانت نے میری زندگی بدل دی بیٹا۔ وہ بنا پلک جھپکے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے 2 سال وہ پمفلٹ نہیں کھولے، پھر زندگی میں ایک موڑ ایسا آیا کہ ہر جگہ اندھیرا دکھنے لگا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ان کو کھول لیا۔ میرا خیال تھا اس میں کسی تنظیم کا لٹریچر ہوگا یا کسی سیاسی پارٹی کا منشور، مگر ان میں تو صرف قرآن کی آیات تھیں اور ان کا سادہ ترجمہ۔
میں پڑھتا چلا گیا اور پھر سب بدل گیا، سب ٹھیک ہو گیا۔ مختصر الفاظ میں انہوں نے ساری بات سمیٹ دی۔ وہ چپ چاپ انہیں سنتی چلی گئی۔ آپ کچھ عرصہ پہلے گھر شفٹ ہو گئی تھی، مجھے پتا چلا۔ اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ام فائن۔ پھر لمحے بھر کے توقف کے بعد بولی، آغا جان وغیرہ کدھر گئے؟ انہوں نے گھر کیوں بیچ دیا؟ ان دنوں وہ گئے تھے، میں ملک سے باہر تھا، بس ملازم سے ہی تھوڑا بہت سنا تھا کہ شاید تینوں بھائیوں نے جائیداد کا بٹوارا کیا ہے اور گھر بیچ کے رقم تقسیم کر کے الگ الگ جگہوں پہ شفٹ ہو گئے ہیں۔ آپ کے ایکسیڈنٹ کا بھی مجھے میرے ملازم نے ہی بتایا تھا۔ کب کی بات ہے یہ؟ کب بیچا انہوں نے گھر؟ آپ کے ایکسیڈنٹ کے تقریباً 1.5 سال بعد۔ اوہ، اس کے لب سکڑے اور پھر اس نے ایک گہری سانس لی۔ کوئی اندازہ ہے آپ کو کہ وہ کہاں گئے؟ اب میں ان سے کدھر ملوں؟ قطعی نہیں، انہوں نے معذرت خواہانہ انداز میں نفی میں سر ہلایا۔ ہمارے کبھی اتنے تعلقات تھے ہی نہیں۔ ہاں، آغا اسد کے بارے میں نے ایک دوست سے سنا ہے، وہ کلب میں آغا اسد کے ساتھ ہوتا تھا۔ ان کے الفاظ پہ وہ چونکی، دل زور سے دھڑکا۔ کیا سنا تھا؟ یہی کہ ان کو کینسر ہو گیا تھا اور پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ آپ کو نہیں پتا چلا؟ وہ سانس روکے ہکا بکا سی رہ گئی۔ آئی ایم ویری سوری محمل، انہیں افسوس ہوا۔ کب ہوا یہ؟ چند لمحے بعد اس کے لب پھڑپھڑائے، آنکھیں پتھرا سی گئی تھی۔ غالباً 5 سال قبل، ان کے گھر بیچنے کے 6-7 ماہ بعد۔ اور ان کے بچے معاذ اور معیز تو بہت چھوٹے تھے۔ معلوم نہیں، یتیم بچے تو پھر مجبور رشتہ داروں کے تسلط میں ہی رہتے ہیں، اللہ ان پر رحم کرے۔ اور وہ لفظ یتیم بچے محمل کے دل میں کھپ گیا۔ بہت پہلے پڑھی گئی ایک آیت ذہن میں گونجی، ان لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور یتیم بچے چھوڑ جاتے۔ سورہ نساء آیت نمبر 9۔ یتیم بچے؟ اسد چچا کے بچے یتیم ہو گئے؟ آرزو، معاذ، معیز، وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ اور پھر کب وہ بریگیڈیئر فرقان کو خدا حافظ کہہ کر بلقیس کے ہمراہ باہر آئے، اسے کچھ پتا نہ چلا۔ دل و دماغ بس ایک ہی نقطے پر منجمد ہو گئے تھے، اسد چچا کے بچے یتیم ہو گئے۔ بے اختیار ہی اسے لاؤنج کا وہ منظر یاد آ گیا، صوفے پہ گری محمل اور اس کو تھپڑوں اور جوتوں سے مارتے اسد چچا اور غفران چچا۔ غفران چچا نہ جانے کہاں گئے، اور آغا جان سب کدھر چلے گئے؟ وہ ان لوگوں کو کدھر ڈھونڈے؟ مگر وہ ان لوگوں کو کیوں ڈھونڈنا چاہتی ہے؟ اس نے خود سے پوچھا۔ کیا وہ یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا ملی یا نہیں؟ کہ آخر یہ قانون فطرت ہے، یا وہ ان خون کے رشتوں کی محبت میں انہیں یاد کر رہی تھی؟ شاید خون کی محبت غالب آ گئی تھی، یا شاید اپنے سب سے قریبی رشتوں شوہر اور بیٹے کے ٹھکرائے جانے کے بعد اسے کسی رشتے کی ضرورت تھی۔ ہاں، شاید یہی بات تھی۔ وہ انہی سوچوں میں الجھتی گھر واپس آئی تھی۔ سارے میں فجر اتری تھی جب وہ ویل چیئر کو خود گھسیٹتی لان میں لائی۔ شبنم کے قطرے گھاس پر بکھرے تھے، دور کہیں پرندوں کی حمد کی آواز سنائی دے رہی تھی، مختلف بولیاں، مگر ایک ہی بات انسانوں کی سمجھ میں نہ آئے وہ اور بات ہے۔ تبھی وہ آہستہ آہستہ ویل چیئر خود ہی چلاتی دیوار کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ دیوار کے اس پار مدرسے کی عمارت تھی۔ صبح کے وقت مدرسے کے صحن میں ناظرہ کی کلاس ہوتی تھی۔ وہاں بچے بلند آواز میں قرآن پڑھا کرتے تھے، ان کی تجوید کی ہلکی ہلکی آواز ان کے لان میں بھی سنائی دیتی تھی۔ وہ آواز آج بھی آ رہی تھی۔ وہ وہیں دیوار کے ساتھ ویل چیئر روکے کان لگا کر سننے لگی۔ وہ سب مل کر بلند آواز میں پڑھ رہے تھے، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو حتتن، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اور ان قریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ آج اس نے بہت عرصے بعد یہ دعا سنی تھی۔